نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ یار علامہ صاحب کا ٹائم ہے، چلو وہ چلے جائیں آئیں۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت، وولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں تاکہ جو صاحبان باہر ہیں انہیں پتہ چلے کہ ذکر ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان، وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد المهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائدهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يوسوس في صدور الناس۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کی احسانات کا جتنا مقروض ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا گو کہ خالق نمزل محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے عزتدار بانیان کا ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزتداروں کا، موالیان حیدر کلار کا فرش ولا و عزا ذکر اہل بیت میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ ذکر کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد میں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ اقبال شاہ صاحب دے انہاں دے والد سے اقبال شاہ صاحب واسطے مغفرت دی دعا کریں۔ قریب اللہ محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے سید اقبال شاہ صاحب کے قریب اللہ درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبور کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرما، اعلیٰ علیین میں مالی جگہ نصیب فرما۔ اہل بیت کا صدقہ، ذکر اہل بیت کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد میں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے 4 دے معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث
برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما، ہم امام کی زیارت کے قابل بنا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں، بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی بسم اللہ۔ جتنی دیر بھی محور گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ بابا جی تشریف فرما ہے، عزادار جتنے بھی صاحبان تشریف فرما ہے، اور جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، اعلان سماعت فرمائے کہ ذکر اہل بیت اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور جو بندہ اس شفاعت کے ذکر میں اس مشن میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ جلد سے جلد صف عذاب میں تشریف لے آئے۔ اجازت ہے سرکار بابا جی؟ یہ ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں، آپ ابھی ایک بات کر رہے تھے، ضروری نہیں کہ ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر ذکر قبول ہوتا ہے، بلکہ ہم شیعہ حیدر کرار کا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر حلالی ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، دعا چاہیے، تھوڑے ہوں۔ یہ آئے میں اس کرتے چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ بابا جی ماحول جنت ہے اور مزید جنت بن جائے گا، سب صاحبان یہاں پر تشریف لے آئیں گے، بسم اللہ۔ تھوڑے ہوں مگر علی والے ہونے چاہیے، کیونکہ سرکار تاثیر بھائی جو ہمارا مذہب ہے مذہب شیعہ خیر بیٹا مجھے سنیں، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنائے عشریہ۔ بابا جی ہمارا مذہب کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موسم میں ہمارا مذہب کثرت کا قائل نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی بھی سرکار ہمارا مذہب شیعہ کثرت کا قائل بابا جی نہیں رہا، ہمیشہ ہمارا مذہب شیعہ بابا جی قلت کا قائل رہا ہے۔ نوکر آپ کا بات کہنے لگا نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، ہمیشہ ہمارا مذہب شیعہ قلت کا قائل رہا ہے۔ پہاڑ سے بڑی دلیل دینے لگا ہو، اگر ہمارا مذہب شیعہ کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کا شہنشاہ شب عاشور چراغ بجھا کے نہ کہتے جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے، ہاتھ اونچے چار والے کے بولو حیدری یا الہ مشکل کشا۔ کبھی بھی حسین نہ کہتے کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ اور پھر بابا جی دعا فرمائیں گے، ان بانیان نے یہاں پر بڑا پیارا اہتمام کیا ہے نا سرکار، لنگر کا انتظام ہے، ہر چیز کا انتظام انہوں نے ذکر پاک کی خاطر کیا ہے نا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مہنگائی کے سر اٹھاؤ، مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پروفیسر صاحب مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود سرکار گلی گلی میں بھائی جان، گلی گلی میں بسم اللہ مالک قبول فرمائے، گلی گلی میں ذکر اہل بیت کا ہونا اس بات کی سنی شیعہ بھائیوں دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مہنگائی کے سروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، بابا جی پابندیوں کے باوجود گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ ذکر اہل بیت کا ہونا، مجلس حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے، ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے۔ تو سوال پھر افتخار حسینی تو نے آتے پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں ذکر پاک کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر، یا علی مشکل کشائی، یا علی مشکل کشائی۔ آپ جی ہیں نا توجہ سرکار، ضمانت کے ساتھ اللہ نے دعا فرمائیں گے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ ایک لمحہ چاہیے بابا جی، سبق ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو سرکار نور سے بنایا۔ تو بزرگوں اس کا مطلب کیا ہے کہ نور پہلے ہے، نور پہلے فرشتے بعد میں۔ اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، آگ ہے میٹیریل، یعنی آگ پہلے، بابا جی دعا، آگ پہلے جن بعد میں۔ اللہ نے انسان آدمی کو مٹی سے بنایا، انسانوں کو آدمی کو مٹی سے بنایا۔ اور لالا جی چپ کر جا،
انسانوں کو مٹی سے بنایا تو آنا اتنے بہنا چاہیے کہ تو کو لائے ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. انسانوں کو مٹی سے بنایا تو مطلب پروفیسر صاحب کیا ہے کہ مٹی پہلے ہے، جناب آدمی حضرت انسان بعد میں ہے. چیلنج ہے میرا، جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر. عظمت مصطفیٰ کی بات کہنے لگا، سر اٹھاؤ. سرکار محمد مصطفیٰ سے پہلے کیا تھا؟ بھائی کچھ بھی نہیں تھا، فقط خدا کی ذات تھی. تو پھر افتخار حسین یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر امت ہی نہیں کرتا. نبیوں کے سلطان نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ کر. میں اللہ سے ہوں، میں محمد، انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے، سر اٹھاؤ، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. بابا جی قرآن پڑھنے لگا، دعا فرمائیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. پروردگار کہہ رہا ہے، یہ ذہن میرے چودھری صاحب کے جو ترجمہ قرآن کا ہوتا ہے بابا جی، وہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے. بیٹا خاموش. لغت عرب کا کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق ہی نہیں. مرضی کے عالم سے جا کے پوچھیں، ترجمے پہ ساتھی بن جائیں گے تو جو نتیجہ ہے وہ آپ کی جھولے میں نشاور نوکر کرنے لگا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پروردگار کہہ رہا ہے پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا. ایک لمحہ چاہیے. ہم نے تمہیں، جو لفظ ہم پہ بولے ہو سلام ہے آپ کو. صادق مولا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ لفظ ہم کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو کہنا چاہیے کہ میں نے تمہیں خلق کیا. کبھی قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظ ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں نے نازل کیا، ذکر میں نے نازل کیا، دنیا میں نے بنائی ہے، زمین میں نے بنائی ہے. لیکن پروردگار کہہ رہے پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا. کبھی کہتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا. اللہ لفظ ہم کا یعنی جمع کا صیغہ کو استعمال کر رہا ہے. جتنے سادات اللہ مجھے میرے حق میں دعا کر کے چلے جانا. اللہ لفظ ہم کب اور کس وقت استعمال کرتا ہے؟ بابا جی صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا علی مشکل کشا علی، یا علی مشکل کشا علی. جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا. قرآن سن سکتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے تمہیں خلق کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صَوَّرْنَاكُمْ، تمہاری صورتیں بنائی. ایک لمحہ چاہیے بابا جی. صورناکم، تمہاری صورتیں بنائے. ثم قالا، اور پھر بہت وقت گزرا. قالا، کہا للملائکتی، فرشتوں سے. کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. سب نے کیا الا ابلیس، مگر سرکار ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب قرآن کی آیت تاثیر بھائی پکار کے کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا کس وجہ سے نہ کیا؟ لم یکن من الساجدین، اس وجہ سے نہ کیا کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک لمحہ چاہیے. شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے بابا جی نہیں تھا. تو نوکر آپ کا پھر یہ بات کرنے کا اختتام پہ سرزمین پہ حق رکھتا ہے. سوال تو بنتا ہے پروردگار تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پتے پتے پہ مردود نے سجدہ کیا ہے، ذرے ذرے پہ سجدہ کیا ہے، چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے. 4-4 ہزار سال کا طویل ترین سجدے سے مردود نے کیے ہیں. 6 ہزار سال کے طویل ترین سجدے کیے ہیں، طویل ترین سجدے کیے ہیں. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. کس کی مانو؟ آواز قدرت آئی. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا تو منکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا منکر ہے. کس کا منکر ہوا؟
حجت کا کون سی حجت؟ اللہ کی پہلی، سر اٹھاؤ، کون سی حجت؟ اللہ کی پہلی حجت کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. دعا فرمائیے گا. حضرت آدم علیہ السلام. اپنے اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے. یہ جو کیمرے کی سرکار آنکھ ہے نا، چھوٹی سی بابا جی آنکھ، اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے. کیمرے کی آنکھ میں چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ آپ کے فیس امپریشنز یعنی نعرے صلوات، ہمارا پڑھنا، نعرے، ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے. کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے. پھر دیکھتے منکر ولایت علی کا حال کیا ہوتا ہے. پڑھا بابا جی یہاں پہ جاتا ہے، سنا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جاتا ہے. سر اٹھاؤ. کس کا منکر؟ حضرت آدم. آدم کون ہے؟ پہلی حجت. اب آدم کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے، فکرے بھی پڑھوں گا اور دعا بھی لوں گا، ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم. تھوڑے بندے پہنچے ہیں. ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے حضرت آدم، جو اللہ کی پہلی حجت ہے. تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، ارے جو محمد کے پسینے کے قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. اللہ اکبر. ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچا چاہو علی کے بولو ہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے. نبی سارے بنے محمد کے پسینے سے. جتنے بھی نبی ہیں وہ محمد کے پسینے سے بنے. علی محمد کا خون ہے. علی محمد کا خون ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا. 13 رجب کو ظاہری طور پہ علی کی آمد ہے. اور یہ جو بابا یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ 3 مہینے ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہلا ہے رجب المرجب، آگے شعبان المعظم، رمضان المبارک. ایسے نا سرکار؟ رجب المرجب، رمضان المبارک، شعبان المعظم. رمضان المبارک یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا مطلب ہے جلا دینے والا. اللہ کا نام ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلا دینے والا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو یہ مہینہ ہے، سر اٹھاؤ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو مومنوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وجہ سے اسے رمضان المبارک کہتے ہیں. سر اٹھاؤ. یہ اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن شہر اللہ، رمضان المبارک کو کیا کہا گیا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. آگے شعبان المعظم. سرکار شعبان کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے سرکار فرمایا الشعبان شہری. شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رجب ہے علی کا مہینہ. آخری تاریخ ہے رجب کی، ہے نا سرکار؟ تو ایک بات کر لو رجب کی، پھر شعبان کی بات کریں گے، ہے نا سرکار؟ رجب مہینہ بابا جی علی سے منسوب ہے. اور یہ کل 10 نہریں ہیں جنت میں. 10 نہریں جنت میں، جس میں سے ایک نہر کا نام ہے نہر رجب. نہر رجب. اور اس کے بارے میں صادق مولا سے کسی نے آ کے سوال کیا، مولا نہر رجب کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. صادق مولا نے فرمایا نہر رجب کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو سر اٹھاؤ. معصوم ابن معصوم نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے. بیدار ہونا خدا کے لیے. دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہر بندے کے بابا جی نصیب میں ہے نہیں. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا پھر نہر رجب سے سیراب کون ہوگا؟ صادق مولا نے فرمایا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. اللہ اکبر. جو علی والے کو ہاتھ بلند ہونا چاہیے. یا علی مشکل کچھ آئے، یا علی مشکل کچھ آئے. جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. 13 رجب کو علی کی آمد، 16 رجب کو بلا تشبیہ ایسے رہ نبوت پہ علی. ایک راز سنے اور اسی پر سلام کرتے ہیں. 16 رجب کو بلا تشبیہ رہ نبوت پہ علی. یہ فطرت کا اصول ہے بابا جی.
جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے وہ فطرت کے عین مطابق روتے ہوئے آتا ہے. بچہ نہ روئے تب تک نہ ماں کو مبارک نہ باپ کو مبارک. بچہ نہ روئے اسے تھپ تھپاتے ہیں مارتے ہیں تاکہ یہ روئے, تاکہ یہ ہاں گھر والے روتے ہیں, ہے نا توجہ سرکار. بچہ نہ روئے اسے تھپ تھپاتے ہیں مارتے ہیں تاکہ یہ روئے. اب رونے پر ہر اعتراض کرنے والے مفتی مولوں کے افتخار حسینی چیلنج کر کے کہتا ہے مولوی صاحب آپ کہتے ہیں رونا بدعت ہے, جرم ہے, گناہ ہے, ذرا گھر سے پوچھ کے اتنا تو بتا آتے ہی پہلا کام جناب نے کون سا کیا تھا؟ اللہ اکبر. مولوی صاحب پہ آئے تو روتے ہوئے آئے. بابا جی پتہ چلا رونا بدعت نہیں زندگی کی علامت ہے. اللہ اکبر, توجہ میرے طرف رہنی چاہیے. رونا بدعت نہیں زندگی کی علامت ہے. ہر بچہ کائنات میں بابا جی ایک راز ہے اسی پر سلام کرتا ہوں. ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے. عزت حیدر کرار کی قسم ہے 5 12 14 کو گواہ بنا کے غازی عباس کے علم کی قسم کھا کے کہنے لگا مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے رزق نجف سے سانسیں کربلا کے سلطے سے لیتے وہ بندہ بیدار ہو کے نوکر کے فکر وصول کرے. ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے لیکن علی بادشاہ کی ولایت کی قسم علی کائنات کی واحد ہستی ہے جو آیا بھی ہے رویا بھی نہیں. بیدار ہونا خدا کے لیے. علی کائنات کی واحد ہستی ہے بھائی جان جو آیا بھی ہے لیکن وہ رویا بھی نہیں ہے. وہ عام گھر میں نہیں آیا, وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. 13 رجب کو علی کی آمد جوف کعبہ میں 16 رجب کو بلا تشبیہ رہ نبوت میں علی ہے. محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان علی سے کہا یا علی ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے یا علی آپ کیوں نہیں روئے, یا علی آپ کیوں نہیں روئے, یا علی آپ کیوں نہیں روئے. اب رہ نبوت میں علی ہے. محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان سے علی نے کہا آپ میرے آقا میرے سردار میرے مولا ہے, ایک سوال کا جواب دیجئے یا رسول اللہ کہ جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے میرے آقا وہ روتا کیوں ہے, میرے سردار وہ روتا کیوں ہے, نبیوں کے سلطان وہ نبی ہے. بابا جی جو اللہ کی وحی کے بغیر نوٹ نہیں کرتے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی یاد رکھے جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے وہ روتا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ عجیب واقعات دیکھتا ہے, عجیب مناظر دیکھتا ہے, سب کچھ بدلا ہوا دیکھتا ہے. بدلا ہوا دیکھ کے بچہ گھبراتا ہے, گھبرا کے بچہ ڈرتا ہے, ڈر کے بچہ روتا ہے. اس وقت علی بادشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیوں روتا, یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی ہے, یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اللہ اکبر. یا علی مشکل کشائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے, مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. ان پردہ داروں کی خاطر چند جملے جو بہت پہلے آتی ہے بہت دیر سے جاتی ہے. اجرکم علی اللہ, رونے کے دن رونے کی راتیں ہیں. عزاداروں جو بندہ جو مراد لے کے آیا ہے دعا کرتے ہیں کہ ذکر کے وسیلے سے مالک ہر کسی کی دلی مراد کو مالک نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. ساتھ جی میں پڑھتا ہوں. ویسے تو آخری ذاکر کا حق ہوتا ہے, اجازت ہو تو میں مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. عزاداروں ہم تو مجلسوں میں سوچ سوچ کے آتے ہیں بابا جی, انتظار کروا کے آتے ہیں. فلاں ذاکر ہوگا تو مجلس سنیں گے, فلاں خطیب ہوگا تو مجلس میں جائیں گے. لیکن بطول کے زخم پہلو کی قسم ہے, رونے والوں ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے. رونے والوں ایک کا سر زخمی ہے ایک کا پہلو زخمی ہے. ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے. اتنی ہائے بلند کر لینا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے. ساتھ میں 4 سالہ بطول ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے. عزاداروں صبح کی نماز بھی اس مقام پہ پڑتی ہے جہاں مجلس ہونا ہوتی ہے. ابھی مجلس ختم ہوگی, یہاں پر عزا خانہ ختم ہو جائے گا. عزاداران امام مظلوم میں کہا ہر بندہ اپنے اپنے آرام کو چلا جائے گا, اپنے اپنے کاموں میں ہر بندہ مصروف ہو جائے گا. لیکن بابا جی علماء مقاتل نے لکھا کہ جب ہم آرام کرتے ہیں رونے والا محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹی اسی مجلس والی جگہ پہ پھرتی رہتی ہے. بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے, ماں فلا عزاداری وہاں رو رہا تھا,
اما فلا عزادار یہاں رو رہا تھا، اما وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اما وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ عزادار اچانک ماں سے سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلے سے اٹھ جاتا ہے، سوال کیا کرتی ہے؟ اما یہ تھاڑے مار کے رو رہے تھے، اما یہ چیخے مار کے رو رہے تھے، انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اما ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی۔ عزادار بطول فرماتے زینب عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے۔ رو کے کہتی اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ اور میں نے جہاں بھی حسین کا نام لیا اما کہیں سے آگ کے شعلے برسے، اما کہیں سے کھولتا ہوا پانی آیا، اما کہیں سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پھوسا قبول فرمائے۔ عزتران امام مظلوم کربلا 28 رجب آج زینب عالیہ نے نانا کی مزار کو ودا کیا ہے، حسین نے نانا کی مزار کو چھوڑا ہے۔ عزتران امام مظلوم کربلا یہ گھروں سے زندہ نہیں چلے بلکہ جنازے چلے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور تاثیر بھائی آپ کے حکم کی تعمیل میں جملہ ایک بدل کے کہتا ہوں 28 تاریخ جو ہے نا 28 تاریخ، اللہ جانے بابا جی اس 28 تاریخ کا آل محمد کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ایک 28 رجب ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا، ایک 28 صفر ہے جب حسن نے مدینہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جتنے سید اللہ مجھے معاف کرنا، عزتران امام مظلوم کربلا ہمیشہ جنازے گھروں سے نکلے ہیں، حسن کا بھی جنازہ نکلا، حسین کا بھی جنازہ نکلا، زینب عالیہ کے بھی جنازہ نکلا ہے۔ عزتران امام مظلوم کربلا میری یہ جرات نہیں ہے میں بی بی کا یہاں پہ تیار ہونا پڑھوں یا عزتارو بازار سے یا گھروں سے نکلنا پڑھوں۔ عزتران امام مظلوم کربلا یہ 28 رجب کا واقعہ ہے، ایک 28 سفر ہے جب حسن نے مدینہ چھوڑا۔ غریب سے غریب بھی اس دنیا سے مر جائے نا، عزتران امام مظلوم کربلا اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ عزتران امام مظلوم کربلا کتنا غریب ہے، عزتران امام مظلوم کربلا حسن مجتبی جب جنازہ چلا ہے اسی لمحے واپس آ گیا، رونے والوں پہ اسی کیفیت سے بابا جی واپس نہیں آیا بلکہ 70 تیر پہ وسط ہو گئے حسن کے جنازے میں۔ عزتران امام مظلوم کربلا حسین بادشاہ جنازہ حسن لے کے واپس آئے اور جناب زینب عالیہ سے کہا آپ تو شریکت الحسین ہے، آدھے تیر آپ نکالیں آدھے تیر میں نکالتا ہوں۔ عزتران ایک تیر حسین نے نکالا، ایک تیر مسافر شام نے نکالا، ایک مسافر کربلا نے نکالا، ایک شام والی نے نکالا۔ عزتر علماء مقاتل نے بابا جی یہ لکھا کہ جب 34 تیر نکل چکے 35واں تیر حسین نے نکالا، پھر زینب عالیہ کی طرح منہ کر کے پوچھا پہلے نکل گیا تیر؟ آواز آئی بھیا ابھی دیر ہے۔ عزتر پھر انتظار کرنے کے بعد پوچھا کہ پہلے نکل گیا تیر؟ آواز آئی بھیا ابھی دیر ہے۔ اب جتنے سید مجھے معاف کرنا، عزتر یہ دیر کیوں ہو رہی تھی؟ بابا جی بس میں اشارہ کر سکتا ہوں، رونے والوں یہ تیر حسن کو وہاں پہ لگا جہاں کربلا میں اصغر کو لگا تھا۔ زینب عالیہ رو کے کہتی ہے حسین بھیا میں حسن کے وہ گلے والا تیر کیسے نکالوں؟ میں تیر نکالتی ہوں حسن کی رگیں باہر آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے جو ہائے کر کے بلند ہو گئی ہے۔ آخری فکرہ پڑھنے لگا اور رونا آ جائے، ہر بندے پہ واجب ہے اونچی ہائے کر کے رو لے۔ عزتران امام مظلوم کربلا جو قافلہ 28 رجب سے چلا ہے، عزتران 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، 11 محرم کو پھر تیاری ہو گئی۔ اب جس بندے نے عالیہ کی غربت کا ماتم کرنا ہے، قافلہ کربلا سے چلا، 36 شہروں سے 72 بازاروں سے گزرا۔ عزتران ہر موڑ میں بی بی یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں، وہ اگلے موڑ پہ خود واپس کر دوں گی۔ قافلہ چلا گیا، بازار شام سے گزرا، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا۔ عزتران قافلہ گزرا، مہینے 6 گزر گئے۔ تاثیر بھائی 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس
شخص نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے. ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور چھتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رلا. رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا. اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو. کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے, کسی پہ سکینہ کا خون ہے, کسی پہ اکبر کی ماں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیارین. ماشاءاللہ.